ایران نے مذاکرات کی پیشکش ہی مسترد کر دی. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات کی طرف جانا چاہتے ہیں، ایران اب مذاکرات کی طرف نہیں جانا چاہتا. بلکہ ایران کی وزارت دفاع نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ اب یہ فیصلہ ہم کریں گے کہ جنگ کب ختم ہونی ہے، کیونکہ جنگ کا آغاز امریکہ اور اسرائیل نے خود کیا تھا. اور آیت اللہ خمینی کی شہادت کے بعد ایرانیوں کے جذبات اب کسی اور لیول پہ ہیں. اب یہ ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی لارنجانی نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی خبروں کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا کہ ایران واشنگٹن سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا. یعنی یہ اب ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں جی بات چیت کر لیتے ہیں، آ جاؤ جوہری تنازع کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، ہم بات چیت کرتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی ہم بات نہیں کرتے. اور دیکھیں امریکہ کی فرسٹریشن بڑھتی جائے گی. میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ سارا کچھ جلدی ریپ اپ کرنا پڑے گا. وہ لمبی لڑائی کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس سے خلیجی ممالک کا اور امریکہ کے اتحادیوں کا بہت نقصان ہوگا. نقصان کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ پوری دنیا کی جو سٹاک مارکیٹ ہے اس میں بھونچال آ گیا. لوگوں کے اربوں ڈالر ڈوب گئے ہیں اس جنگ کی وجہ سے. تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں لگاتار بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. 10% اضافہ ہو گیا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں تیل کی قیمتوں میں، اور مزید 20 سے 25% اضافہ ہو سکتا ہے. جو یورپین گیس ہے اس کی قیمتوں میں 28% اضافہ ہو گیا 24 گھنٹے کے اندر. اور وجہ یہ ہے کہ گیس کی سپلائی جو خلیجی ممالک ہے وہاں سے بند ہو گئی ہے، اور 3 جو بحری جہاز ہیں ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے آبنائے ہرمز میں. اور اس کے علاوہ جو 150 کے قریب ٹینکرز ہیں جو آئل لے کر جاتے ہیں پانیوں میں، وہ خلیجی پانیوں کے اندر ساحلوں کے اوپر وہ لنگر انداز ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں موقع ملے تو ہم ٹریول کریں، جبکہ ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کیا ہوا ہے. اب یہ ساری چیزیں نا خلیجی ممالک برداشت نہیں کریں گے اور عالمی منڈی کے اندر بھونچال آئے گا. کاروبار کو بہت نقصان پہنچے گا، اور جو مالی نقصان ہے امریکہ کا، یورپ کا، وہ بڑھتا جائے گا، حتیٰ کہ خلیجی ممالک کا بھی.